Welcome to Muqaddas Fairy Tale. اگر ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کریں۔ رات گہری تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک محل کی دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی اور تیز ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی انجانا راز سنا رہی ہو۔ اسی پر اسرار رات میں سلطنت نوران کے شاہی محل میں ایک بچی نے جنم لیا۔ جو ہی اس نے پہلی سانس لی، پورا محل ایک نرم سنہری روشنی سے بھر گیا۔ خدمت گار حیران تھے، چراغ خود بخود روشن ہو گئے اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ ملکہ نور جہاں نے بچی کو سینے سے لگایا، مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف جاگ چکا تھا۔ یہ بچی عام نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس بچی کا نام رکھا گیا ماہنور۔ اسی رات بغیر بلائے پریاں محل میں ظاہر ہو گئی۔ ان کے چہروں پر خوشی نہیں بلکہ سنجیدگی تھی۔ پریوں کی رانی آگے بڑھی، اس نے ماہنور کی پیشانی کو چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر آہستہ سے بولی، یہ بچی روشنی ہے، مگر اس کی قسمت میں ایک گہرا اندھیرا بھی لکھا ہے۔ ملکہ کا دل دھڑکنے لگا۔ برائے کرم صاف صاف بتائیں، اس نے التجا کی۔ پریوں کی رانی نے گہری سانس لی، جب یہ بڑی ہوگی اس کی تقدیر اس کے اپنے ہی پیاروں سے ٹکرائے گی اور اس آزمائش میں خون بہے گا۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا، بادشاہ سکندر شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس لمحے سے خوشی خوف میں بدل گئی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے ایک درویش سے مشورہ کیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کہا، اس بچی کو دنیا سے دور رکھو، ورنہ تقدیر اپنا کھیل ضرور کھیلے گی۔ بادشاہ نے ایک بلند تنہا مینار بنوایا جو بادلوں کو چھوتا تھا اور ننھی ماہنور کو اس میں قید کر دیا گیا۔ سال گزرتے گئے، ماہنور ایک معصوم بچی سے ایک حسین لڑکی بن گئی، مگر اس کی زندگی میں نہ کوئی دوست تھا نہ کوئی کھیل، صرف ایک کھڑکی تھی جس سے وہ آسمان کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ اکثر خود سے پوچھتی، کیا باہر کی دنیا بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی میں سوچتی ہوں؟ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کتا تھا، فروتی، جو اس کا واحد دوست تھا۔ وہی اس کی ہنسی، وہی اس کی تنہائی کا ساتھی۔ پھر ایک دن سلطنت پر غم چھا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارسلان تخت پر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اس نے کہا۔ سلیمان نے سر جھکا کر جواب دیا، آؤ اسے آزاد کریں۔ جب ماہنور نے پہلی بار مینار سے باہر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، خوشی تھی اور آنسو بھی تھے۔ وہ پھولوں کو چھوتی، ہوا کو محسوس کرتی جیسے پہلی بار زندہ ہو۔ اسی دوران اس کی نظر ایک مور پر پڑی۔ اس کے رنگ، اس کی شان، اس کے رقص ماہنور جیسے سحر میں کھو گئی۔ میں شادی کروں گی تو صرف ایسے ہی بادشاہ سے جو اس خوبصورت مخلوق کا محافظ ہو۔ بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر بہن کی خوشی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ چنانچہ دونوں بھائی سفر پر نکل پڑے۔ لمبا، خطرناک، تھکا دینے والا سفر۔ وہ جنگلوں سے گزرے، پہاڑوں کو عبور کیا، عجیب مخلوق سے ملے۔ آخر کار وہ ایک ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں پر ہر طرف مور ہی مور تھے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زیب تھا۔ وہ ایک نہایت حسین، باوقار اور نرم دل حکمران تھا۔ جب اس نے ماہنور کی تصویر دیکھی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر یہ واقعہ ایسی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا، میں اسی سے ہی اس نے شادی کہا۔ کروں گا۔
ادھر مانور بھی اپنے سفر پر نکلی، مگر تقدیر نے ایک اور وار کیا۔ اس کی آیا زلیخا جو لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں مانور کو سمندر میں پھینک دیا۔ ٹھنڈا پانی، اندھیری رات، مانور کی آنکھ کھلی، وہ اکیلی تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ کیا یہی میرا انجام ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر اس کا بستر جادوئی تھا، وہ ڈوبا نہیں بلکہ لہروں پر تیرتا رہا۔ 2 دن 2 راتیں، بھوک، سردی، تھکن، مگر امید ابھی باقی تھی۔ آخر کار وہ ایک کنارے پر پہنچی جہاں ایک بوڑھے فقیر نے اسے بچا لیا۔ اس نے آگ جلائی، اسے گرم کپڑے دیے اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ ہمیں گراتا ہے تاکہ ہمیں کچھ بڑا عطا کرے۔ ادھر محل میں زلیخا اپنی بیٹی نادیہ کو شہزادی بنا کر لے آئی، مگر اس کی بدتمیزی اور بدصورتی دیکھ کر سب حیران تھے۔ شاہ زیب غصے میں آ گیا، یہ وہ نہیں ہے جس کی تصویر میں نے دیکھی تھی۔ اسی دوران ایک دن وزیر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا کتا محل سے کھانا چرا کر لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور یوں وہ مانور تک پہنچ گیا۔ جب مانور کو دربار میں لایا گیا، وہ کمزور تھی، مگر اس کی خوبصورتی چمک رہی تھی۔ شاہ زیب اسے دیکھ کر جیسے ساکت ہو گیا۔ یہی ہے میری ملکہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ بھائیوں کو بلایا گیا، وہ مایوس ہو کر آئے، مگر جیسے ہی انہوں نے مانور کو دیکھا، وہ دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ دھوکہ دینے والوں کو سزا ملی اور آخر کار مانور اور شاہ زیب کی شادی ہوئی۔ جشن کئی دنوں تک چلتا رہا۔